ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا آج کوئی روزہ نہیں، آج کھانے کا دن ہے، پینے کا دن ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا دن ہے۔ تو میرے پیارو آج کوئی روزہ رکھے تو گنہگار ہے، کیونکہ آج اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ بولو آج اللہ کی طرف سے دعوت ہے، تو اللہ آمین بولو، سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، مجھے بہت ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اب ہمیں گھر جا کر کیا کرنا اور آئندہ زندگی میں کیا کرنا۔ اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم بولو علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، ان کے ہر واقعے کو شارٹ میں سنے، پتا چلے گا ایک ہی بات کا پتا چلے گا کہ انہوں نے ہر وقت میں اپنی مرضی پیچھے کر دیا، اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دیا، اللہ کی مرضی کو آگے کر دیا۔ آپ سوچیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہے، بولو نا، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ قرآن پاک میں 63 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم۔ حالانکہ وہ اللہ ایک بار بھی کہتے تو کافی ہوتا، اور ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم تم اتنے پیارے ہو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے ابراہیم تم اتنے پیارے ہو، تم رکوع کرتے ہو نا، نماز میں رکوع کرتے ہو، ایسا لگتا تمہاری پوری امت نے رکوع کر لیا۔ تم نماز میں سجدہ کرتے ہو نا، ایسا لگتا پوری امت نے سجدہ کر لیا۔ کیا اخلاص ہوگا، کیا اللہ کے خلیل، کیا اللہ کے دوست۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم بہت پیارا ابراہیم، اور اللہ نے ایک جملہ فرما اجتباہ۔ اللہ کہتے ساری دنیا اللہ کو ڈھونڈتی ہے، اللہ فرماتے میں میرے ابراہیم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو قربانی والا معاملہ ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے، بولو اپنی مرضی۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اپنی مرضی، اللہ کی مرضی۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم مل گیا، حکم ملا آگ میں جاؤ، آگ میں جاؤ۔ ارے کیوں آگ میں جائے، کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ کہا اللہ اگر نمرود کے پاس طاقت ہے کہ وہ آگ لگائے تو اللہ آپ کی بھی تو قدرت ہے نا کہ آگ کو بجھائے۔ عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر نمرود بادشاہ ہے، اس میں طاقت ہے کہ آگ لگائے گا، تو کیا اللہ آپ کی قدرت یہ نہیں کہ آپ آگ کو بجھا دے؟ لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا تمہاری مرضی نہیں مگر میری مرضی ہے، آگ میں جاؤ۔ اللہ نے فرمایا تمہاری مرضی نہیں ہے، اس لیے تم بار بار کہتے ہو اللہ اپنی قدرت بتا دے، اللہ اپنی قدرت بتا دے، کیونکہ نمرود نے اپنی طاقت بتا کے آگ لگائی ہے، اور اللہ میں تو پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، آپ کا خلیل ہوں، اور اللہ آپ کی قدرت ہے آگ کو بجھا دو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اپنی مرضی نہیں، آپ کو آگ میں تو جانا ہوگا۔ بولو حضرت ابراہیم آگ میں گئے کہ نہیں گئے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، بولو گئے کہ نہیں گئے؟ مرضی تھی جانے کی، مرضی تھی جانے، لیکن اللہ کا حکم جانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم جیسے آگ میں گئے، اب اللہ نے قدرت بتائی کہ میرا ابراہیم تو نے اپنی طاقت بتا دی اور آگ میں گیا، اب میری قدرت دیکھ، میں اسی آگ کو جنت کا باغ بنا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم نے میرے حکم کو مانا ہے، آج تک آگ تیرا کام جلانے کا تھا، مگر میرا پیغمبر میرے حکم کو مان کر آیا ہے، اللہ نے اسی آگ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ایک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتا، اللہ فرماتے کھلا میدان ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، یہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، اپنی بیوی کو چھوڑ دو اکیلے۔ کون بیوی؟ حضرت ہاجرہ۔ بولو کون؟ حضرت ہاجر۔ اور دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ دو۔ کون؟ حضرت اسماعیل۔ سچ بتاؤ میرے پیارو، ہم کو کوئی سورت کے جنگل میں بولے جا کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دو، چھوڑیں گے ہم لوگ؟
اللہ کا حکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ بیابان ہے, یہ جنگل ہے, یہ صحرا ہے, اور میرے پاس جو کھانے کا ہے وہ 1.5-2 دن کا کھانے کا ہے, اور اللہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور یہ کھلے چٹیل میدان میں میری بیوی, جوان بیوی ہے میری حضرت ہاجرہ, اور میرا بیٹا تو ابھی دودھ پیتا بیٹا ہے اسماعیل, اللہ کیا میں ان کو چھوڑ دوں گا؟ عقل میں نہیں آتا. اللہ نے فرمایا عقل میں آوے نہ آوے جانا ہوگا, جانا ہوگا اور بیوی کو اور بچوں کو چھوڑنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چلے, مڑ مڑ کر دیکھتے رہے, بیوی کو بھی دیکھتے رہے, بچے کو بھی دیکھتے رہے, لیکن قدم آگے بڑھاتے گئے. اللہ تیرا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب تو نے تیری طاقت بتا دی اور میرا حکم مانا, تم چلے جاؤ. اسی چٹیل میدان کو اللہ نے مکہ مکرمہ بنا دیا. بولو سبحان اللہ. پورے علاقے کو اللہ نے مکہ مکرمہ بنا دیا, حرم محترم بنا دیا, اور جہاں حضرت اسماعیل نے اپنا پاؤں رکھا اللہ نے وہیں سے زمزم کے کنویں کو جاری کر دیا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا, یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا, اللہ نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا. پھر آگے ایک معاملہ آتا ہے جو سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے. اللہ حضرت ابراہیم کو خواب میں کہتے ہیں یہ بیٹا 7 سال کے ہو گئے. کون؟ حضرت اسماعیل. صبح ذبح کر دینا, چھری لے لو, صبح ذبح کر دینا. یہ بھی معاملہ بہت عجب معاملہ تھا. آگ میں جانا معاملہ بھی بہت عجب تھا. نہیں چاہتے تھے مگر حکم کس کا؟ بیوی بچے کو چھوڑنا چٹیل میدان میں نہیں چاہتے تھے مگر حکم کس کا؟ اور آج تو عجب حکم, تمہارا بیٹا جو 7 سال کے نا اسماعیل, صبح میں چھری ذبح کر دینا. معلوم ہے آپ صرف اتنا سوچو کہ جب سے حکم ملا ہوگا حضرت ابراہیم اٹھے ہوں گے, دوسری رات تک حضرت ابراہیم نے برابر کھانا کھایا ہوگا. ارے بولو نا, پانی پیا ہوگا, اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ہنسی مذاق کیا ہوگا, کیونکہ اللہ کا حکم تھا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ, اور آپ نے اب تک چلایا نہیں. دوسری رات کو سوئے, آنکھ لگی نہیں لگی, اللہ کا پھر حکم آیا میرے ابراہیم صبح ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دینا. اب بتاؤ, اب یہ جب آنکھ کھلی ہوگی وہاں سے لے کے تیسری رات تک حضرت ابراہیم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوگا. کتنی مرتبہ اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھتے ہوں گے, کیونکہ 2 رات تو اللہ حکم دے چکا ہے. اگر یہ حکم نہ بدلا تو مجھے تو چھری میرے بیٹے کے گلے پر چلانا ہے. تیسری رات کو جب حضرت ابراہیم کو آنکھ لگی نہ لگی, اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم کیا میرا حکم نہیں مانو گے؟ نہیں مانو گے میرا حکم؟ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاؤ گے؟ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام راتوں رات اٹھے, اور سچ بتانا وہ منظر کیسا ہوگا جب اپنے کپڑے میں چھری کو چھپایا اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کو کہا, کچھ نہیں کہا, بیوی کو اتنا کہا اسماعیل کو ذرا جگہ دینا نا. تو بیوی پوچھتی بھی اتنا صبح صبح میں بیٹے کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جگہ دینا اور ذرا اس کو اچھے کپڑے بھی پہنا دینا اور کچھ کھلا پلا بھی دینا, کیونکہ میں تھوڑا گھومنے گھمانے کے واسطے میرے بیٹے کو لے کر جا رہا ہوں. میرے پیاروں, وہ کیسی گھڑی ہوگی ایک ابا کی, 3 رات کی وہ گھڑی کیسی عجب گھڑی ہوگی کہ حضرت اسماعیل کو جب دیکھا کہ نہا دھو کے, اور سچ بتاؤ جو آگے نبی بننے والے ہوں گے ان کا چہرہ کیسے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. حضرت ابراہیم خود بھی خوبصورت تھے, حضرت اسماعیل بھی بہت خوبصورت تھے, لیکن جیسے باہر نکلے ہیں نا, باہر نکلے, حضرت ہاجرہ کو تو کچھ پتا بھی نہیں, حضرت ابراہیم کے پاس چھری ہے اور لے کے چلے جا رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے جا رہے. وہ ایک مقام آتا ہے کہ جہاں حضرت اسماعیل کہتے ابا اب میں بھاگوں گا آپ کو میرے کو پکڑنے کا, کیونکہ بچہ ہوتا ہے. ابا میں بھاگوں گا آپ کو مجھے پکڑنے کا. اور ابا یاد کرو ایک دن میں پہلے بھی بھاگا تھا, آپ نے مجھے پکڑا تھا. یہ کہہ کر حضرت اسماعیل بھاگے. بتاؤ حضرت ابراہیم جائیں گے پکڑنے؟ کیونکہ 3 رات 3 دن سے جس نے نہ کھایا ہو نہ پیا ہو, جو اپنے بچے کی محبت میں ڈوبا ہو, جس نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی شیئر والا کام نہ کیا ہو, کوئی شیئرنگ والا کام نہ کیا ہو, وہ حضرت ابراہیم کیسا ایمان پہاڑ کی طرح ہوگا. نہیں گئے, بلکہ حضرت اسماعیل کو کہا بیٹا بھاگ نہیں, آ جا, میں تو تجھے یہ جگہ پہ ذبح کرنے والا ہوں, یہ مینا ہے, اس جگہ پہ میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں. تو حضرت اسماعیل اور دور بھاگے اور کہا ابا آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے؟ ارے ابا آپ تو میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے, ارے رات کو جب تک میرا چہرہ نہیں دیکھتے
آپ کو نیند نہیں آتی؟ آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹے آگے آؤ میری بات تو سنو، میں نہیں چلانے والا۔ حکم کس کا؟ نہیں، سب ساتھ میں بولیں گے حکم کس کا؟ او میرے دوستو، جب ابا ایسا پیارا ہوتا نا تو بیٹا بھی ایسا پیارا ہوتا۔ 7 سال کے بچے نے کہا ابا تو پہلے کہو نا، حکم اللہ کا ہے۔ تو چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا۔ کتنے پیار سے، جو لوگ عربی نہیں جانتے نا، ان کو نہیں معلوم ہے کہ 23ویں پارے کا قرآن کا ایک صفحہ ہے جس میں پوری قربانی کا واقعہ ہے۔ اگر عربی جانتا ہو نا تو آدمی پڑھتا جائے روتا جائے، پڑھتا جائے روتا جائے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا ابا اب چھری چلا لینا، اب چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا۔ کیا 7 سال کے بیٹے نے جو ساتھ دیا ہے میرے پیارو، اسی قربانی کا ہم نے مذاق بنایا ہے، اسی قربانی کا ہے جو ہم میں سے کسی نے سوچا کہ 3 دن حضرت ابراہیم نے کھانا کیا کھایا ہوگا؟ ہم کو معلوم ہو ڈاکٹر کہہ دے کہ کل تیرا بیٹا ایکسیڈنٹ ہوا نا قومے میں، کل ہم وینٹیلیٹر ہٹائیں گے اور تیرا بیٹا ختم ہو جائے گا۔ بتاؤ اس رات کو ہمارے گھر میں دعوت ہوگی؟ اس رات کو ہمارے گھر میں کھانا ہوگا؟ حضرت ابراہیم پر کیا گزری ہوگی وہ 3 دن اور 3 راتیں۔ اور سب سے بڑا مرحلہ کب؟ جب حضرت اسماعیل کو لٹایا اور یوں گلے پہ چھری رکھ دی، چھری رکھ دی گلے پہ، اور حضرت اسماعیل جھٹ سے کھڑے ہو گئے۔ تو ابا نے پوچھا بیٹا لیٹ گئے تھے، چھری بھی رکھ دیا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا ابا چھری چلاؤ گے چھری چلاؤ گے میرا انتقال ہو جائے گا۔ کفن کا کپڑا کہاں ہے آپ کے پاس؟ کس میں لپیٹو گے مجھے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، چھری لے کر آیا، کوئی کپڑا وپڑا تو نہیں لے کر آیا۔ تو کیا فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا، یہ میرے اوپر میری ماں نے نہلا دھلا کے مجھے یہ چادر پہنائی ہے، یہ چادر آپ لے لو، میرا انتقال ہو جائے تو اسی میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا۔ بتاؤ اس وقت حضرت ابراہیم پر کیا گزری ہوگی جب 7 سال کا بیٹا اپنی چادر اتار کر ابا کو ہدیہ نہیں کرتا ہے، ابا کو کہتا ہے میرے کفن میں یہ کام آنے والا ہے، میرے کفن میں۔ اور پھر حضرت اسماعیل کو جیسے لٹایا، دوسری مرتبہ کھڑے ہو گئے۔ کہا ابا نے پوچھا بیٹا کیا ہے، اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا ابا ایسے چھری چلا رہے ہو، ایسے، یہ سامنے آپ کا چہرہ میرا چہرہ، یہ چھری چلے گی، میں بھی تو بچہ ہوں، خون نکلے گا، میں چلاؤں گا، میں چیخوں گا۔ آج تک آپ نے میرا رونا نہیں دیکھا، لیکن جب خون نکلے گا تو میں بھی تو بچہ ہوں نا، میں چلاؤں گا، چیخوں گا۔ آپ کا ہاتھ تو ابھی سے کانپ رہا ہے، آگے چل کر اور کانپے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا میں کیا کروں؟ کہا الٹا لٹاؤ، گردن سے چھری چلاؤ، تاکہ جب چھری چلے تو آپ کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا، اللہ کا چہرہ ہوگا۔ وہ الگ بات ہے میرے پیاروں کہ قربانی کے وقت میں بہت لمبا واقعہ، الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سائیڈ پر کیا اور جنت کا جانور آ گیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن بتاؤ حضرت ابراہیم نے اپنا ایمان کیسا مضبوط بنایا اور کیسا بتایا کہ میں سب قربان کروں گا، سب کی مرضی پیچھے کر دوں گا، رب کی مرضی کو آگے کر دوں گا۔ میرے پیاروں آج ہم بھی جانور پر چھری چلائیں گے نا؟ ارے بولو نا، اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے، چلائیں گے نا؟ تو تھوڑا یہ سوچ لینا کہ یہ کیوں چلا رہا ہوں، میں کیوں چلا رہا ہوں؟ ہاں میرا جی نہیں چاہتا چلانے کا، لیکن میں کیوں چلاتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ سب کی مرضی پیچھے اور رب کی مرضی۔ ہم نے تو قربانی کو مذاق بنایا ہے، بکروں کی منڈی میں ایک مذاق چلتا ہے، جھوٹ، تہمت۔ ارے جھوٹ کیوں بول رہا؟ اللہ کے واسطے قربانی کرنے والا نا، جھوٹ کائے کو بولتا؟ میں وہ مارکیٹ میں گیا تھا، وہاں تو ایسا ہی بکرا تھا، وہ تو 25 میں تھا، اور تو 30 کائے کو بولتا؟ حالانکہ وہ مارکیٹ میں نہیں گیا تھا۔ یہ جھوٹ کیوں بولنا میرے پیاروں؟ کیوں جھوٹ بولنے کی وجہ؟ اور ابھی بھی دیکھنا، جیسے گھر پہ جائے گا نا، لا پہلے، اور پھر کہے گا ہمارے علاقے میں تو سب سے پہلے میرا بکرا گرتا۔ اگر بچے کو گرانا ہوتا تو کیا سب سے پہلے تیرا بچہ گرا ہوتا؟ اور قربانی کے بکروں کے فوٹو، تھڑا تھڑ فوٹو، کس کے لیے قربانی کر رہے؟ ارے بولو قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، بات وقت ختم ہو رہا، بولو کس کے لیے قربانی کر رہے؟ تو پھر فوٹو تو جب ہم نے خریدا تو اوپر فوٹو آ گیا۔ اور سچ بتانا،
میرا بکرا ایسا نہیں، تیرا بکرا ایسا. اللہ کی قسم، اللہ کہتے ہیں میرے کو تیرے بکرے سے کیا مطلب ہے. اللہ صاف کہتے ہیں میرے کو تیرے جانوروں سے کوئی مطلب نہیں. نہ میرے کو گوشت چاہیے، نہ میرے کو کھال چاہیے، نہ میرے کو خون چاہیے. میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کون سے دل سے تو گلے پر چھری چلاتا ہے. اگر تیرا یہ دل ہے کہ اللہ آج سے سب کا حکم پیچھے ہوگا، تیرا حکم آگے ہوگا، میں تیری قربانی کو قبول کر لوں گا. اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. بس میرے دوستوں مجھے یہ وقت بہت کم ہے، یہ بتانا ہے کہ آج سے قربانی میں ایک بہت بڑا پیغام ہوگا. آپ نے بڑے میں حصہ لگایا ہو یا آپ کے پاس بکرا ہو، آج آپ گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ باتیں سناؤ گے انشاءاللہ، اور کہو گے اپنی بیوی اور بچوں سے آج کی قربانی نے ہم کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی پیچھے کر دیں گے اللہ کی مرضی. دیکھو قربانی، یہ نماز پڑھنے آئے، کون سی نماز پڑھنے؟ سب آئے نا؟ پورا محلہ آیا نا؟ نہیں بولو نا، آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا ہوگا تو بیوی نے زبردستی بھیجا بھی ہوگا کہ جا کم بخت جا، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. آئے کہ نہیں آئے؟ یہ عید کی نماز واجب ہے، فرض نہیں ہے. بولو عید کی نماز، اگر کوئی مسافر ہو عید کی نماز نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. بولو عید کی نماز واجب یعنی سیکنڈ درجے کی ہے. اور فجر کی نماز کتنے دن سے ہم لوگوں نے فجر نہیں پڑھی؟ کتنے دن سے فجر نہیں پڑھی؟ ہم کیا کہتے ہیں معلوم؟ ارے بڑے بڑے لوگ غیر ہمارے اسلام کا مذاق اڑاتے. کبھی طلاق کا مسئلہ لے لیا، کبھی حلالے کا مسئلہ لے لیا، کبھی عدت کا مسئلہ لے لیا، کبھی حجاب اور پردے کا مسئلہ لے لیا. میں نے کہا وہ غیر نے مذاق بعد میں اڑایا. سب سے پہلے تو ہم کلمہ والوں نے مذاق اڑایا کہ جو فرض تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور جو واجب تھا اس کے لیے سب آ گئے. آنا ضروری ہے عید کی نماز کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کا درجہ نمبر 2 ہے اور فجر کی نماز کا درجہ نمبر، تو ایک کو چھوڑنا اور 2 پہ آنا یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے. ارے بولو یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے. دنیا میں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے 1 نمبر والا مال لینے کا، 2 نمبر والا جو تھوڑا کم گریڈ کا ہے وہ چھوڑ دینے کا. اچھا جوتا، اچھا کپڑا، اچھی گھڑی. تو شریعت میں کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ فرض زیادہ اچھا ہے کس کے مقابلے میں واجب ہے؟ تو خیر میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ. سب لوگ آج ذبح کرنے سے پہلے ارادہ کرو گے نا انشاءاللہ اپنی مرضی. اور ہم تو کہیں گے اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کہاں پر ہوگی؟ آگے ہوگی. اور گوشت میں جمع کرو گے نا گوشت؟ ہمیں ایک اچھی سی روایت سنا دو پھر بات ختم کرے، ترتیب بتا دوں گا نماز کی. ہم انشاءاللہ وقت پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے. وہ معلوم ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکا ہوا گوشت آیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بقرعید کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے بڑی بڑی ہانڈیاں آ گئی اور پکا ہوا گوشت آیا. پکا ہوا گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، بیویوں کو بھیجا، بیٹیوں کو بھیجا. پھر بھی گوشت بچا تھا تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے کہا کھاؤ کھاؤ. اچھا کھانے کے بعد بھی 1-2 ہانڈی بچ گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم اپنے گھر لے جاؤ. تو صحابہ گھر لے جا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن کہا نہیں، ہمارے نبی ہو سکتا مدینے میں کوئی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہو، ان کے لیے تو ہم کو ان کو بھیج دیا جائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابو ہریرہ. تو حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے کہا دیکھو محلے کے کنارے ایک انصاریہ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، 3-4 بچے ہیں، جاؤ یہ جو پکا ہوا گوشت ہے نا ان کو پہنچا دو. حضرت ابو ہریرہ نے وہ ہانڈی اٹھائی اور گئے اور سیدھے جا کر وہ بیوہ عورت کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے پردے میں سے آواز آئی. کون؟ باہر سے کہا ابو ہریرہ. تو کہا کیوں آئے ہو؟ کہا پیارے نبی نے پکا ہوا گوشت بھیجا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، اور آپ بیوہ ہے، آپ کے بچے یتیم ہیں، ان کے لیے بھیجا ہے. اندر سے کیا آواز آئی؟ نہ میں نے بھی کھانا کھا لیا، میرے بچوں نے بھی کھانا کھا لیا، میں نے بھی کھانا کھا لیا، بچوں نے بھی کھانا کھا لیا. ابو ہریرہ میرے نبی کو سلام کہنا اور جاؤ مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہو اس کو دے دینا، مجھ سے زیادہ کوئی بیوہ پریشان ہو اس کو دے دینا. تو حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ وہ ہانڈی ہاتھ میں تھی نا تو کہا کہ لے لو نا بہن، لے لو، ابھی تمہارے بچوں نے کھایا، تم نے کھایا، کل تو کام آئے گا بھائی، جمع کر لو کل تو کام آئے گا. تو اندر سے وہ انصاری عورت کیا کہتی ہے؟ ابو ہریرہ کہ آپ نے نبی سے نہیں سنا
موت کبھی بھی آ سکتی ہے. میں یہ کھانا لے لوں, ہو سکتا کل ہماری موت آئے تو کھانا کس کام کا ہوگا. ہم تو ہر وقت اس نظر پر ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا موت کی تیاری کرو. کل موت آ گئی تو کیا کھانا میرے کام کا اور میرے بچوں کے کھانا کام کا, جاؤ کسی غریب مسکین کو دے دو. اور ہمارے گھر میں فریج میں فریزر میں کیا بکرے کا, ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا, سب لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ وہ ایک آدمی نے قربانی کے بعد بکرا اچھا خاصا 50,000 کا بکرا قربان کیا ہوگا, اور اس کے بعد میں 3 دن کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ پورے محلے کے بکرے جنت میں جا رہے ہیں. پورا ٹوپی والا کا جتنا محلہ ہے نا سب بکرے جنت میں جا رہے ہیں, اس کا بکرا جنت میں. تو اس نے خواب میں پوچھا, وہ میرا بکرا نہیں دکھتا, 50,000 والا بکرا نہیں دکھتا, وہ جنت میں کائے کو نہیں جاتا. تو کہا او پیچھے دیکھ, وہ لنگڑا ہے. کہا کائے کا لنگڑا ہے, میں 50,000 کا خریدا تھا پورے محلے میں, وہ کیوں نہیں جا رہا. کہا اس کی ٹانگیں تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے. نہیں سمجھے آپ بات. تو اس لیے میرے پیاروں, غریبوں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا خیال رکھنا. بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید یہ بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے ہوں گے سال بھر. ہمیں ڈھونڈ کر ان کو پہنچانا ہے تاکہ آج کا دن ایسا ہو ہم بھی کھائیں گے دوسروں کو کھلائیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور وہ بات یاد رکھنا, آج بکرے کو ذبح کرنے پر یاد رکھنا میری مرضی اللہ رسول کی مرضی. تو سب لوگ فجر کی نماز میں بول دو اپنی مرضی پیچھے, اللہ رسول کی مرضی آگے. آج قربانی نہیں ہوگی, آج یہ عید کی نماز نہیں ہوگی, بلکہ دل و جان سے وعدہ ہوگا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قربانی بھی بہت ضروری ہے, سب کریں گے انشاءاللہ. لیکن 2 باتوں کا خیال رکھو. ایک تو ہمارے نبی نے قربانی کا حکم دیا, اور یہاں تک ہمارے نبی نے ناراض ہو کر فرمایا قربانی نہیں کرے گا. تو ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات آئی ہو, اچھا قربانی نہ کرے تو ہمارے سر عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا. یعنی مطلب ہے کہ قربانی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے کہ یہ جانور کو ہم جب قربان کریں گے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو قربانی کریں گے کس نیت سے کریں گے, کس کے واسطے کریں گے؟ گوشت جمع کرنے کے واسطے. اگر اللہ نے آپ کو مال دولت جمع کرو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہم کو جب معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کو سال بھر ایسا گوشت نہیں ملتا, تو ان کے اوپر تھوڑی یہ قربانی کرے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں, سب سے زیادہ گندگی ہم لوگ مچاتے ہیں. بکرا ذبح ہوا, کھال ادھر پھینکی, لینے والا کھال لے کر گیا, زمین پر خون کے نشانات تھے, اس پر مکھیاں گھوم رہی ہے اور پورے محلے میں بدبو آ رہی ہے. ذرا بھی اس کو فکر نہیں ہے, بلکہ جو محلہ گندا ہوتا ہے نا, بدبو آتی ہے, کیچڑ ہوتا ہے, کہتے ہیں یہاں مسلمان رہتا ہوگا. یہ سمجھ لینا ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اللہ کی قسم حدیث کی بہت ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو, پہلا چیپٹر کسی میں یہ چیپٹر نہیں ملے گا کہ کتاب الصلاۃ چلو نماز پڑھو. ہر چیپٹر شروع ہوتا ہے کتاب الطہارہ, پاکی کا بیان, صفائی کا بیان, پاکی کا بیان, صفائی. سب سے زیادہ پاکی اور صافی اگر دیا ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ. بھائی پاکی صافی جتنی ہم کو ملی ہے, ہر 5 نماز سے پہلے وضو. بولو ہے کہ نہیں وضو؟ جہاں ناپاکی نکلی فوراً غسل. یہ ہمارے آقا صاحب نے پاکی صافی دیے, لیکن ہم نے اپنے اعمال سے اسلام کو بدنام کیا ہے کہ اسلام میں گندگی بہت ہوتی. اس لیے جو ایریا میں یا بلڈنگ کے نیچے یا کالونی میں جہاں بھی آپ قربانی کریں, قربانی کرنے کے بعد اتنی صفائی اور ایک طرح کی بدبو نہ ہو, ایسا لگے ہی نہیں کہ اس آدمی نے قربانی کیا ہے, ایسا لگے جو ہوا سب اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا ہے. تو طہارت کا اور پاکی کا اور کسی کو شکوہ شکایت کا موقع ہم نہیں دیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. بہت قیمتی بات آپ کو کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نام سنا ہے؟ بولو نا حضرت, یعنی ہمارے نبی سے پہلے جو نبی تھے, کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, سامنے سے کوئی آدمی کانپتا تڑپتا شیورنگ, پوری باڈی اس کی کانپ رہی. آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہچانتے تھے کہ میرا بہت پیارا دوست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تو اچھا خاصا لمبا چوڑا ہٹا کٹا بیوی بچے والا, تو ایسا کانپتا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی خواب دیکھا,
بہت خطرناک خواب دیکھا، بہت خطرناک خواب. وہ تو اچھا تھا کہ خواب تھا، باقی تھا بہت ڈینجر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا بھائی کیا خواب دیکھا کہ اتنا گھبرایا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے. بولو کون دوڑ رہا ہے؟ شیر. وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا، میں بھاگے جا رہا ہوں. وہ پیچھے شیر آ رہا. کہا اچانک کیا ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑا کھڈا دیکھا جس کے اندر ایسا لگتا تھا کنواں ہے، کچھ پانی ہے. تو شیر میرے پیچھے تھا. اب میں کیا کرتا کیونکہ میرے کو بچنا تھا کیسا بھی کر کے. کہتے ہیں کہ میں نے وہ کہتے خواب میں، سب خواب میں ہوا. میں نے وہ بڑا جو کھڈا تھا نا اس میں چھلانگ لگائی اور یہ سوچ کر چھلانگ لگائی کہ اندر پانی ہوگا. کہتے پانی نہیں تھا. بولا اندر پانی نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ اپنا منہ کھول کر یوں بیٹھا تھا. کہا خواب میں میرا بدن کانپے کیونکہ اوپر کون ہے؟ شیر. اور نیچے کون ہے؟ سانپ. یعنی اوپر بھی موت ہے اور نیچے. کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بہت بڑی ڈالی ایسے لٹک گئی، کوئی بہت بڑی ایسی ڈالی لٹک. کہا وہ ڈالی لٹک گئی تو میں بڑا خوش ہو گیا کیونکہ میں وہ ڈالی کو پکڑ کے بیچ میں آ گیا. بیچ میں یعنی اب نہ سانپ کا میرے کو ڈر ہے نہ شیر کا میرے کو ڈر ہے کیونکہ اوپر جاؤں تو کون ہے؟ شیر. اور نیچے جاؤں تو اژدہا. اس لیے میں ڈالی پر لٹکا. لیکن آدمی ڈالی پر لٹکے گا تو کتنی دیر تک لٹکتا رہے گا؟ کہا میرے دونوں ہاتھ دکھ رہے اور میری ڈالی بہت مضبوط ہے، ڈالی کو اتنے میں تو میں نے دیکھا دو پرندے آئے، ایک سفید اور ایک کالا، اور وہ اپنی چونچ سے ڈالی کو کاٹنے لگے. وہ سفید والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے، وہ کالا والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے، وہ سفید والا بھی کاٹ رہا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اب تو نیچے گرنا ہے یا اوپر جانا. یا تو ان کے ڈالی کاٹنے سے پہلے میں اوپر چلا جاؤں تو کون ہے؟ شیر. اور اگر یہ ڈالی کٹ گئی تو آٹومیٹک نیچے ڈھاک سے گروں گا تو کون ہے؟ سانپ. کہتے ہیں بس آنکھ کھل گئی. بولو آنکھ کھل گئی. کہتے آنکھ کھلی، ایسا زور کی چیخ مارا میں اور دوڑتا آپ کے پاس آ گیا اور آپ میرے کو راستے میں ہی مل گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا خواب نہیں، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. بولے یہ ہماری اب جو بات سنیں گے نا ہمارا دل، ہمارا بدن کا بال کھڑا ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب نہیں، بولو یہ زندگی کی حقیقت ہے. اور صحیح میں زندگی کی حقیقت ہے. کہا وہ جو پیچھے شیر دوڑ رہا تھا وہ شیر نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ تھا جو ہم سب کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کب پکڑ لو، بس اللہ کا حکم آئے گا پکڑ لوں گا. اور سچ بتاؤ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے بولو کیا کر رہا ہے؟ پیچھے آ رہا ہے. جس کو اللہ نے بڑے پیارے اچھے انداز میں فرمایا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وقت تیرا قریب ہے. تو کہا وہ شیر نہیں ہے. پورا مجمع بولے کون ہے وہ؟ موت کا فرشتہ ہے جو ہمارے پیچھے ہے. اور جب اوپر والا کہے گا پکڑ لے، ایسا پکڑے گا موت ایسی آئے گی، ایک سیکنڈ آگے نہیں. بولو ایک سیکنڈ. اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میں موت کے فرشتے کو کہوں گا آ گیا، اس کا ٹائم آ گیا، چاہے کورونا ہوگا یا کورونا نہیں ہوگا، کووڈ ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی اور موت کسی بیماری کے حوالے نہیں ہے. کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے. ایک سیکنڈ آگے نہیں، بولو ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. تو کہا وہ شیر نہیں. پورا مجمع بولو وہ کون تھا؟ تو کہا حضرت عیسیٰ وہ اندر اژدہا. تو بولے وہ اژدہا نہیں تھا، وہ قبر تھی. وہ اژدہا نہیں تھا، وہ قبر تھی. کیونکہ قبر اگر پہنچا اور حضرت عیسیٰ فرماتے میری بات نہیں مانا کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا، ہم کہیں گے مصطفیٰ کی بات نہیں مانا تو منہ کھول کے تیار ہے. قبر میں سانپ اور آگ، بولو دونوں چیز، سانپ اور قبر میں ہے. بولو سانپ بھی ہے اور آگ بھی ہے. اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں آگ سے مراد قبر کی آگ ہے جو صبح بھی بھڑکائی جائے گی اور شام کو بھی جہنم کی آگ کو قبر میں بھڑکایا جائے گا. اور میرے دوستو جانا ہے نا قبر میں، تو جانا کہ نہیں جانا؟ تو وہ منہ کھول کر بیٹھا ہے کون؟ سانپ. اور باہر کون منہ کھول کے بیٹھا ہے؟ موت کا فرشتہ. مطلب ہم تو ایسے سچویشن میں سینسیٹیو بولتے ہیں، ایک دم
क्रिटिकल पोजीशन में है कि इधर देखो तो मौत का फरिश्ता है और यहाँ मोबाइल मोबाइल मोबाइल, तो वो कब्र का अजाब भी तैयार है। तो वो जो था कहले अल्लाह के नबी, लेकिन मैं वो डाली पर मैं बहुत मजबूत था और डाली पर मैं थका हुआ था, लेकिन दो परिंदे आ गए, एक सफेद और एक काला। वो क्या था? कहा वो सफेद परिंदा दिन था और काला परिंदा रात थी। सफेद परिंदा दिन और काला परिंदा रात, यानी हमारा दिन और रात हमारी उम्र को काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। कितने फास्ट जाते हैं हमारे दिन और रात। अरे गई जुमा को ऐसा कहेंगे, अबे गई जुमा को तो बयान किया था, वापस जुमा आ गई, फिर आइंदा जुमा को मैं कहूंगा अरे टोपी वाला मैं गई जुमा को तो बयान किया था, वापस जुमा आ गई। वो कुछ नहीं है, वो सफेद परिंदा और काला परिंदा मेरे तरफ में दिन भी आता है, रात भी आती, दिन भी आता, रात भी आती और हमारी उम्र को घटाते जाती है। जिस दिन ये काटना पूरा होगा, ओ शेर हमला करेगा, फेंक देगा नीचे, कब्र में सांप मुंह खोलकर तैयार बैठा होगा। मेरे प्यारों, ये सब बोलो ना, ये सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के कंधे पर हाथ रखा, कहा जाके सबको ये ख्वाब सुना देना। ये ख्वाब नहीं है, ये हम सबकी ज़िंदगी की एक हकीकत है। बताओ ये है कि नहीं हमारी ज़िंदगी की हकीकत? और हम कोई ज़िंदगी में क्या करना? अभी जो टेंशन हमारे ऊपर है ना, कल से जो टेंशन हमारे ऊपर आया, मास्क का प्रोग्राम बन रहा है कि मास्क लगाना होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब बातें हमको नहीं मालूम। लेकिन मेरे प्यारों, इस वक्त में सबसे बड़ा काम क्या करना मालूम है? करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है आज से? यानी हमको, हमारा नाम तो है, बोलो क्या? मुसलमान। सब मिलके काम आज एक इरादा कर ले, जितना हो सके आगे बढ़ते जाए। मेरे नबी जो कहेंगे वो करूँगा और मेरे नबी जिससे रोकेंगे। मेरे दोस्तों, ये शैतान बहुत डेंजर है। बोलो शैतान। कितनी मरतबा हमको समझाता तू तो दीन के काम में लगा है, लेकिन हमको बाद में पता चलता है कि ज़रूरी काम छुड़ाकर हमको गैर ज़रूरी काम के अंदर रख दिया। मेरे दोस्तों, सफ़ेद परिंदा काला परिंदा हमारे साथ है, दिन रात दिन रात दिन रात। हम समझते दिन रात बहुत जल्दी जा रहे हैं, नहीं, हम मौत के करीब बहुत जल्दी जा रहे हैं। मौत का फरिश्ता तैयार है, कब्र में सांप मुंह खोले तैयार है। बचना है तो नमाज के सिवा कोई प्यारा रास्ता नहीं है। कुरान की तफसीर क्यों ज़रूरी? क्योंकि कभी कभी सवाल होता है, ये सबको कुरान पाक का तर्जुमा बताने की क्या ज़रूरत है, तफसीर बताने की क्या ज़रूरत है? अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम फ़र्ज़ है। बोलो कुरान करीम की तफसीर का सीखना फ़र्ज़ है, और वो भी वो फ़र्ज़ है जिसको हम कहते हैं फ़र्ज़ किफ़ाया। वो फ़र्ज़ है कुरान करीम की तफसीर का सीखना। मैं आपको बताऊं, आपका कोई चाहने वाला आपको लेटर लिखे, अब तो लेटर का ज़माना ख़त्म हो गया, वरना पहले तो कबूतर के ज़रिए भी लेटर भिजवाया करते थे। तो चलो आज आपका कोई चाहने वाला लेटर लिखा, लेकिन उसने लेटर लिखा ऐसी ज़बान में जो ज़बान आपको नहीं आती। जैसे इंग्लिश ज़बान में लिखा, आपको इंग्लिश ज़बान नहीं आती, या फारसी में लिखा और फारसी आपको नहीं आती, तो लेटर तो आपके पास आ गया और आपको अंदाज़ा हो गया कि मेरे चाहने वाले ने ये लेटर लिखा है, लेकिन समझ में नहीं आता। बताओ आप भागोगे कि नहीं भागोगे? जल्दी जल्दी भागोगे। अरे कौन है भाई? किसको फारसी, किसको आती फारसी? आपको कहा वो फलां घर में जब वहाँ एक आदमी को फारसी आती है, वहाँ गया तो कहा नहीं, वो अभी काम पर गए, वो रात को 6 बजे आएंगे। अरे 6 बजे उसके पास पहुंचा, क्यों? क्योंकि सामने वाले ने जो लेटर लिखा था और मोहब्बत वाले ने लेटर लिखा था, वो समझ में नहीं आता था। जब उसको बराबर समझ लिया तो इत्मीनान हो गया। तो अल्लाह ने भी एक लेटर मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया, कुरान की शक्ल में दिया, और मोहम्मद जैसे चाहने वाले ने अपने उम्मत को दिया। और हमको अरबी नहीं आती, बोलो हमको अरबी। अभी बच्चियों ने कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक का तर्जुमा किया, वरना हमको तर्जुमा नहीं आता था। इसमें सबसे मुश्किल तर्जुमा है मोमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, कि उन फूक मारने वालियों के शर से अल्लाह बचा जो घाटों के ऊपर, गिरोह के ऊपर फूक मारती है। अब हमको समझ में नहीं आएगा, वो हमारे नबी पर जादू किया गया था, उसमें बालों की जो घाटें बनाई गई थी उस पर फूक मारने वालियों ने फूक मारा था। पता था आप लोगों को? हालांकि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कितनी मरतबा हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द का तर्जुमा हमको नहीं मालूम है। तो ये तफसीर का जानना इतना ज़रूरी, जैसे हमारे नाम ख़त आवे चाहने वाले का, हम उसके तर्जुमे के लिए बेकरार और बेचैन हो जाते हैं। तो अल्लाह जैसा अल्लाह, जिससे बढ़कर कोई अल्लाह नहीं, और वो कुरान नाजिल करे जिससे बढ़ के कोई किताब नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल करे जिससे बढ़कर कोई नबी नहीं। और जब हमको समझ में नहीं आए तो समझना ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है, फ़र्ज़ किफ़ाया है कि हम कुरान पाक के तर्जुमे को और तफसीर को समझें। और आपको मालूम है, बड़े बड़े सहाबा वो भी तफसीर के लिए बेचैन रहते थे।
بولو تفسیر کے لیے، بلکہ کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے تھے. کون؟ حالانکہ صحابہ کرام کی زبان کون سی؟ ہماری زبان خطرناک گجراتی، اور گجراتی میں بھی ہو بیچ میں خاندش بھی آتا ہے. میں اپنے تعویذ روم پہ جاتا ہوں نا تو بھائی سب کو ایسا بولنے کا نا، بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کہتا ہے بیٹھنے مانڈو بیٹھنے مانڈو. یعنی ہماری زبان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. وہ صحابہ کرام جن کی گھٹی میں عربی زبان تھی، جن کے سر سے پاؤں تک ان کے رگوں پہ میں اگر کوئی زبان چلتی تھی تو کون سی زبان چلتی تھی؟ لیکن آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، ہنسنا بھی آئے گا لیکن ہوگا بھی کہ صحابہ کرام بھی کیسے کیسے معاملات میں رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے وہ آیت آئی روزہ رکھنے کا ہے. کب سے رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سفید دھاگا آ جائے روزہ شروع کرو، کالا دھاگا آ جائے روزہ ختم کرو. اب ایک صحابی، بڑے درجے کے صحابی، حضرت عدی، کیا نام؟ عدی، چھوٹا سا نام ہے، ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، بہت پیارا نام ہے، ADI. کیا نام؟ عدی. تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اور سیدھے اپنے گھر میں آئے، تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ایک سفید دھاگا رکھا ایک کالا، اور سفید دھاگے کو ادھر رکھا، کالے دھاگے کو تھوڑا دور رکھا، اور کہا جب سفید کالا ہو جائے گا، کالا سفید ہو جائے گا تو روزہ رکھنے کا شروع کرنے کا. حالانکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ مقصد سمجھا کہ 2 دھاگے رکھے، جب سفید والا کالا اور کالا والا. اب صبح ہو گئی، وہ سفید کا سفید ہی ہے، کالا کالا ہی ہے، یہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے. صبح ہو گئی، سورج نکل گیا، لوگ کام دھام پہ جانے لگے. یہ بار بار تکیہ کھول کے دیکھا تو وہ سفید کا سفید نے، کالا کا کالا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول سب نے روزہ رکھا؟ میں نے بھی فرمایا رکھا. کہا میں نہیں رکھا، بھوکا ہوں لیکن روزے کی نیت نہیں کیا. کیوں؟ کہا میرا دھاگا تو بدلا ہی نہیں، میرا سفید دھاگا سفید ہی رہا، کالا کالا ہی رہا. ہمارے نبی نے فرمایا کون سا دھاگا؟ تو انہوں نے وہ آیت پڑھ کے سنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سر پر ہاتھ رکھا، کہا سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور کالے دھاگے سے مراد غروب آفتاب ہے. کاش کہ تم یہ عربی کو سمجھے ہوتے، کیونکہ اللہ نے سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہی فرمایا. وَكُلُوا اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سفید دھاگا کالا دھاگا، تو یہ بھی بیچارے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر آئے. ہمارے نبی بہت مسکرائے، صحابہ کرام کو بلا کر کہا دیکھو عدی نے اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھا. پھر حضرت عدی کو سمجھا، حضرت عدی سمجھ گئے کہ ہاں صبح سے میں کچھ کھایا پیا نہیں ہوں. کہا چلو تمہارا روزہ شروع ہو گیا. لیکن جب حضرت عدی جانے لگے تو ہمارے نبی کے اندر بھی مزاح، مسکراہٹ تھی. ہمارے نبی بلائے عدی ادھر آؤ. عدی آئے، کیا ہوا؟ کہا تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے نا، اندر رات اور دن دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ان وسادتک العریضۃ، تیرا تکیہ کتنا چوڑا ہے کہ رات کو بھی تو نے تکیے کے نیچے رکھا نے، دن کو بھی تکیے کے نیچے رکھ دیا. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ایک آیت آئی قرآن پاک میں 7ویں پارے میں آیت آئی. سب ایمان والوں سنو، اگر تم ایمان لائے ہو اور ظلم نہیں کرتے ہو تو جنت ہے ورنہ جہنم ہے. ایمان لائے ہو، ظلم نہیں کرتے ہو. صحابہ کرام نے جو گھر میں رونا شروع کیا، کیونکہ ایمان لانے کا اور ظلم نہیں، اور ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا ہے بھائی، ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا. بھائی بیوی نے کوئی غلطی کی، ہم کو اس کو 1 منٹ کا بولنا ہے، اور ہم نے کتنے منٹ کا بولے؟ 10 منٹ کا. تو بھی ایسی نے، تیری ماں بھی ایسی نے، تیرا باپ بھی ایسا نے، تیرا خاندان بھی ایسا. ظلم ہو گیا. بھائی ایک پڑھانے والا پڑھاتا ہے، بھائی میرے پاس کوئی بچہ پڑھتا ہے، اس نے غلطی کی، قاعدہ یہ ہے کہ مجھے اس کو 5 منٹ ڈانٹنا ہے، کوئی چھوٹی سی سزا دینا. میں 10 منٹ تک اس کو ڈانٹتا رہا، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، کام کرتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام سے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس کے پاس تھوڑا زیادہ کام کروایا. کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں. ہر لمٹ سے پار جانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. تو سارے صحابہ رونے لگے کہ کبھی ہمارا بیوی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی باندیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی غلاموں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا. سارے صحابہ کرام اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے. ظہر کی نماز میں صحابہ آئے، سب کے سب رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا واقعہ ہوا، کیوں رو رہے؟ کہا آیت کریمہ آئی کہ ایمان لاؤ، ظلم مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے. تو ظلم تو ہم سب میں کرتے. تو ہمارے نبی مسکرائے، کہا یا ظلم سے مراد ظلم نہیں، ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم سے کیا مراد ہے؟
اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا ظلم مت کرو. کون سی آیت؟ 7ویں پارے میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ کہتے ہیں ہدایت والا بننا ہے، ایمان لا اور ظلم نہیں. اب صحابہ کرام تو ڈر گئے، تو ظلم تو کرتے ہی، تو ہمارے ایمان کا فائدہ کیا؟ فوراً دوسری آیت آئی تاکہ سارے صحابہ کو تسلی ہو گئی. کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم. کہ یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایمان والو شرک مت کرو، شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. صرف ظلم کرنے کی وجہ سے کوئی جہنم میں جانے والا؟ تو بتاؤ اگر یہ قرآن کی تفسیر نہ معلوم ہوتی تو کیا کرتے؟ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.